السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسی عورتوں کے لیے ایک عبرتناک کہانی ہے جو مذاق میں ہی صحیح لیکن اپنے شوہروں کی دوسری شادی کے لیے حمایت کرتی ہیں۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہیں؟ کر رہے ہیں مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دینا، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کرے تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہی اس نے اپنی آپا کو مشورے سے نوازا، جو جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی اپنے شوہر مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر اعظم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی میں، آپا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں نازیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ قسم لے لیں آپا جو میں منع کروں، بلکہ اعظم ارادہ تو باندھے ایمان سے ساری رسمیں خود کراؤں گی، ان کی دلہن اپنے ہاتھوں سے خود سجاؤں گی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اندر آتے ہی اعظم نے اس کی بات سن لی تھی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100%۔ وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئیں۔ دیکھ لو نازیہ، پھر تم مکر نہ جانا۔ اعظم نے جیسے بھاگ پکڑ لی تھی۔ کبھی بھی نہیں اعظم، وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نازیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں نے اسے حکم صادر کیا اور ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھی کہ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی، دل نکال لیا آپ نے میرا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا۔ غضب خدا کا، شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ کہہ رہی ہوں، میں شریعت کو سمجھتی ہوں اور مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کروں گی جیسے آپا رو رو کے سارے خاندان میں اپنے شوہر کا نام خراب کر رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کے دار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن و دکھاوے سے، اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد ابھی سے ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں تو بس بولتی چلی گئیں۔ ایسا ہے کیا؟ نازیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، نازیہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا، مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا نا تو پھر روتے ہوئے میرے پاس مت آنا، کہہ رہی ہوں میں۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئیں اور وہ ان کے پیچھے سر جھٹکتی چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی، اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابی ذرا نظر رکھا کریں اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شریر لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لینا بھابی، پھر یہ نہ ہو کہ ہاتھ ملتی رہ جائیں، یہ نہ ہو اعظم دوسری بھابی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر تک نہ ہو۔ عدیل نے اب کی بار مزید وضاحت کی۔ بکو مت، اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جھاڑ دیا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دے پورا ان کو ہی مشکل ہوگی، مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ نازیہ نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ دیکھا عدیل، میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے مجھے، تم اپنی فکر کرو، اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو واقعی لکی ہے یار، بھابی ماننا پڑے گا آپ کو، وہ نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے عدیل بھائی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ۔ نازیہ تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابی کو آزمایا نہ جائے؟
وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھک گیا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز۔ عدیل نے اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے ناسمجھی سے اعظم کو دیکھا لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا اعظم خود ہی سے اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ اس نے بددلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب کچھ پر اسرار لگ رہا ہے مجھے۔ نازیہ نے کھوجتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کر دو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کرتے اعظم نے کہا اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ بھلا کہاں اس کے بازو پر سر رکھے بغیر سوتی تھی؟ اس کے نزدیک دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ انہی تفکرات میں گری وہ سو بھی نہ سکی۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں خزاں سے اداس ہوا جا رہا تھا۔ کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، بس چپ چاپ ٹی وی کی اسکرین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ تب موبائل نے شور مچایا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کے صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم، یار نازیہ میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو پلیز تم کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا۔ اعظم نے اسے ہدایت دی لیکن اعظم آ جائے نا یار، کسی نے دور سے اعظم کو پکارا تھا اور وہ زنانہ آواز تھی۔ نازیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، اور اعظم نے کال کاٹ دی اور نازیہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی تو کسی کولیگ کے ساتھ۔ اس سے آگے کی سوچ سے روح تک کام گئی تھی۔ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے نا اس کا۔ اس کے اندر سے کہیں سے طنزیہ آواز آئی۔ آفس میں بزی ہوں گے، میں بھی نہ جانے کیا سوچ رہی ہوں۔ اس نے فوراً خود سے نظر چراتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اعظم کے آنے تک کھانا کھانے کا اس کا دل ہی نہ کیا اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور پھر یہ معمول بنتا گیا۔ اعظم اب اکثر گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر ہی کھاتا۔ نازیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتا، لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی سی مسکراہٹ۔ نازیہ کا تو سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی اماں کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، نازیہ کے ہوش کے ناخن لوگ، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا، سب بڑے بول ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسیں، پھر اس کے بعد آنسو بہتے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ میں خود آ کر اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، اماں نے تسلی دی۔ نہیں امی، آپ بات مت کرنا، کیا پتہ ناراض ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں گے کہ جو بات پہلے ڈھکی چھپی تھی اب عیاں ہو گئی۔ میں خود ہی انہیں سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ کیا، ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی۔ امی وہ سسک کر رونے لگی۔ میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور پھر ماں نے سر سے ہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ موتی تھے اور سفید کلر کی ہی لائٹ جیولری۔ آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم۔ آئینے میں اپنے اوپر نظر ڈالتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف، شام ہونے والی تھی لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بلاخر اسے مایوسی گھیرنے لگی۔ تبھی ڈور بیل کی آواز آئی اور وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابھی، ہیپی برتھ ڈے۔ عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ آپ لاک لگا کر نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عدیل نے کہا تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا۔
پھول لے کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اعظم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کی۔ سوری نازیہ، میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم عدیل کے ساتھ چلی جانا، میں تمہیں وہیں جوائن کروں گا۔ عدیل بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے اور وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی۔ تبھی ٹیرس پر عجیب سی روشنیاں پھیل گئیں۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر گئی۔ رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سالگرہ کا سارا اہتمام وہاں کیا گیا تھا۔ میز کے درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا جس پر چاندی کے ورق کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے نازیہ، آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اعظم بھی ہمیشہ ایسے ہی لکھوایا کرتا تھا اس کی سالگرہ کے کیک پہ۔ تبھی اس کو جیسمین کی مہک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اعظم، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آنسو دوڑتا گال پر لڑک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے اعظم کی جان۔ بھاری بھرکم اعظم کا لہجہ۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اعظم آپ؟ حیرت اور خوشی دونوں اس کی آواز میں شامل تھیں۔ تو اور کون ہو سکتا ہے آپ کے اتنے قریب؟ وہ مسکرا دیا۔ لیکن آپ تو… وہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے، تو تم ہو نا میری سب سے اچھی دوست۔ اور وہ عدیلہ؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ چیک کر لو۔ اس نے عدیلہ کا نمبر نکالا اور کارڈ ملا کر اسے دے دیا۔ وہ حیرت سے دوسری طرف جانے والی رنگ سنتی رہی۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں، ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے کیا؟ کال پک ہوتے ہی عدیل کی مسکراتی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ اعظم نے فون لے کر کال بند کر دی۔ اب پتہ چلا عدیلہ کون ہے؟ میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو یار۔ سارا کھیل نازیہ کی سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں اعظم، وہ سسک رہی تھی۔ بھائی کیک کاٹ بھی لو ورنہ بھوک سے میں تو شہید ہو جاؤں گا۔ عدیل اور اس کی بیوی آمنہ اندر آئے تو وہ جھٹکے سے اعظم سے الگ ہو گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا عدیل بھائی۔ وہ اب بھی عدیل سے ناراض تھی۔ جو بھی ہے بھابھی، آپ پھر کبھی دوسری شادی کی حمایت نہ کیجیے گا، ورنہ اگلی بار میں سچ مچ کسی عدیلہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے ہیرو کو۔ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ بدتمیز! اعظم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے نازیہ کا ہاتھ تھاما اور نازیہ میں دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے اعظم کے دل میں صرف وہی تھی، صرف وہی۔ اور پھر اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی دوسری شادی کی حمایت نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی بہن اور ایسی دوسری خواتین کا مذاق اڑائے گی جن کے شوہر دوسری شادی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں۔